إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد قال الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. محترم سامعین کرام، عید الاضحیٰ کو مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو جاری و ساری رکھا ہے. اس قربانی کا جو مقصد ہے وہ خون بہانا نہیں ہے، جانور کا بڑا ہونا، اس میں گوشت زیادہ ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد تو کچھ اور ہی ہے. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العالمین کو تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو جو مقصود ہے، اللہ جو تم سے طلب کر رہا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے. اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے ہماری زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگی کے سارے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ قربانی کے ذریعے تم تقوی اختیار کر سکو. تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی اور صاف ستھری بات کیا کرو، اور جب تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی تم اختیار کر لو گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام معاملات کو درست کر دیں گے اور تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا. تو یہ ہے قربانی کا مقصد کہ تم تقوی اختیار کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے زندگی کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالی درست فرما دے گا. یہ بات تو ٹھیک ہو گئی کہ قربانی کی اور اس قربانی سے جو تقوی حاصل ہوا، سارے معاملات آگے کے درست ہو گئے. لیکن مسئلہ یہ رہا کہ جو پچھلے جو زندگی کے معاملات درست نہیں تھے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو تمہارے زندگی کے معاملات تو درست کر دوں گا، اور جہاں تک رہی بات ماضی کے گناہوں کی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. یہ ہے قربانی کا مقصد. کہ فلسفہ قربانی جو ہے یہ کمزوروں کے ساتھ اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ یہ
ایک مدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو مانگنے والے ہیں اور جو مانگنے والے نہیں ہیں ان کو بھی دو، خود بھی کھاؤ، خود بھی کھاؤ، جو مانگتے ہیں جو نہیں مانگتے انہیں بھی دو۔ اب جو مانگنے والے سائل ہیں مستحق ہے انہیں دے، اور جو نہیں مانگتے رشتہ دار وغیرہ اور پڑوسی وغیرہ انہیں بھی دے۔ تو یہ قربانی کا مقصد ہی ایثار ہے، اس میں ایثار کا جذبہ ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے بہت سارے این جی اوز اس پر کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے دماغوں کے اندر اس بات کو پیوست کر دیا ہے کہ یار تم قربانی کرتے ہو تو قربانی اتنی ضروری نہیں جتنی ضروری یہ ہے کہ تم کسی غریب کی مدد کر لو۔ غریبوں سے ان کو کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ پورا سال پتہ نہیں کہاں غائب رہتے ہیں۔ یہ جب عید الاضحیٰ قریب آتا ہے تب ان کا یہ پروپیگنڈا اور تب ان کا غریبوں کے ساتھ یہ بظاہر ہمدردی جو یہ کرتے ہیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پورا سال یہ غائب ہوئے ہوتے ہیں، یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ پورا سال ہے غریبوں کا۔ اور یہ جو قربانی ہے یہ بھی غریبوں کے لیے ہے، یہ بھی غریبوں تک گوشت کو پہنچایا جائے، غریبوں تک اس کی کھال کو جو ہے صدقہ کیا جائے، جو مستحق ہے ان کو دے دیا جائے۔ تو یہ قربانی سارا یہ اس کا مقصد ہی غریبوں کی مدد تو ہے۔ لیکن بہت سارے این جی اوز نے اور بہت سارے لوگوں نے اس طریقے کی باتیں کر اسکیم چلا کر لوگوں کے دماغوں کے اندر اس بات کو ڈال کر انہوں نے یہ پورے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ سنت ابراہیمی کا جو سلسلہ اس طرح چل پڑا ہے اس کو کسی طریقے سے اس کی رفتار کو سست کیا جائے۔ ان کی باتوں میں مت آنا، اسلام کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں اسلام غریب اور مساکین کی مدد کرنے سے ہمیں روک رہا ہو۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں غریبوں کی مدد کریں، مساکین کی مدد کریں۔ اور اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کرنا ہے تو اس کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ جس طرح باندھتے ہیں باندھ کر اس کو گرا کر، جو بڑا جانور ہے گائے ہیں اس کو گرا کر بائیں پہلو پر اس کو گرا دیں۔ آپ دائیں پہلو پر نہیں گرانا، بائیں پہلو پر گرائیں اسے۔ جب آپ اسے بائیں پہلو پر گرائیں گے پھر جو ذبح کرنے والا ہے، پکڑنے والے تو لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ہمیں قابو کرنا ہے، جانور کتنے من کا ہے، کتنا وزنی ہے، کتنے لوگ کنٹرول کرنا ہے، وہ تو اپنی جگہ۔ لیکن جو ذبح کرنے والا وہ بھی بسا اوقات دور کھڑے ہو کر چھری پھیر رہا ہوتا ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے اگر اس نے گردن ہلا دی یا جو پکڑنے والے ہو ان سے تھوڑی سستی ہو گئی دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ جانور کو آپ نے بائیں پہلو پر لٹا دیا اور اپنا دائیں جو ہے پاؤں ہے نا گھٹنا ہے اس کو اس کے شانے پر رکھیں۔ اس پر جب آپ رکھیں گے مضبوطی سے پھر آپ جو ہے اس کو ذبح کریں۔ اور ذبح کرتے وقت یہ کچھ قصاب جو ہوتے ہیں جان چھڑانے کے لیے یہ نوک لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ نوک جب لگتا ہے جانور کو تو وہ جو خون کا اس کے اندر جو پریشر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ خون جسے اس کو اپنے جسم کو ہلا کر پاؤں مار کر اور ہاتھ پاؤں چلا کر جس خون کو نکالنا تھا وہ خون نکلتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے جان چھڑانے کے لیے جلدی سے آرام بخش کو بھی کاٹ دیا اور اس نے اس طریقے اس کو ٹک لگا دیے، نوک لگا دیے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ، اس کو جھٹکا بھی کہتے ہیں۔ علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ طریقہ بالکل غلط، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اسے کہیں ہم انتظار کریں گے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ کتنا ٹائم مانگے گا؟ 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ، زیادہ جتنا بڑا جانور ہو انتظار کریں۔ لیکن ان کی بکنگ بھی ہوتی ہے، ٹائم دیا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ یہاں، 1 گھنٹہ ہوا، تیسرا گھنٹہ ہوا، چوتھا گھنٹہ ہوا، لیکن قربانی آپ کی ہے، اسے ضائع کرنے مت دیں۔ قربانی آپ کر رہے ہیں، وہ جو ہے کما رہا ہے، وہ دیہڑی مار رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، اس کی ٹھیکے داری ہے، اس کا لیبر جو ہے کام کر رہا ہے، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لیکن قربانی آپ کر رہے ہیں، آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح نہ کرنے دے، اس کو صحیح طریقے سے ذبح کرنے دے، اور وہ اپنا پورا خون جو حرام خون اسے باہر نکال دے، اور بسم اللہ اللہ اکبر بآسانی ہر بندہ ہر مسلمان آدمی جو ذبح کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے، اس کو یاد ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ باقی دعا یاد نہیں لمبی چھوڑی، بس یہی کہہ دے اس کے لیے کافی ہے۔
تمام لوگوں کے نام لینا اور ایک ایک کا نام لے کر اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر لے لیتے جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، اللہ یہ میری طرف سے میری امت کے لوگوں کی طرف سے قربانی نہیں کی، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے. اتنا بس مختصر کہ یہ میرے اہل عیال کی طرف سے یا جتنے بھی اس میں حصہ دار ان لوگوں کی طرف سے، لیکن ایک ایک کا نام لے کر وہ جو ہے نا پڑھا جا رہا ہے، اور جب تک وہ سارے نام کمپلیٹ نہ ہو وہ جانور لٹا ہوا ہے اور اس پر چھری جو ہے نا پھیرا نہیں جا رہا. تو ان چیزوں سے تھوڑا سا احتیاط کیا جائے، اس کا نقصان خود ہی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے قربانی جو کرتے ہیں اس کی تقسیم، یہ بعض لوگوں نے یہ کر دیا اس کے 3 حصے کرے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. قرآن میں ہے نا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھائے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو تنگ دست سے مانگنے والے اور جو نہیں مانگنے والے ان کو بھی دے. تو یہ ضروری نہیں کہ 3 حصے، آپ 4 حصے بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، اس سے کم بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، آدھا لے لیا آدھا سارا بانٹ لیا، یا 3 حصے کر لے 4 حصے. لیکن اس کو مختص سمجھنا کہ یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے ورنہ قربانی نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کی جائے زیادہ سے زیادہ کہ جو غربا ہے، جو مساکین ہیں، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، ان تک زیادہ سے زیادہ پہنچے. یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے. قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت جمع کر کے اپنے لیے رکھ لیں. قربانی کا مقصد ایثار اور جذبہ ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، مساکین کی مدد کرنا ہے. غربا کو گوشت پہنچا کر جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے مہنگائی کے مارے ہوئے، تو ان لوگوں تک گوشت پہنچانا قربانی کا مقصد ہی ہے. اور اسی طرح ایک قربانی پورے ایک گھر کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بڑا جانور ہے گائے، اس میں 7 حصے، اور اس سے بڑا جانور اونٹ، اس میں 10 حصے تک گنجائش نکل آتی ہے. تو یعنی ایک حصہ ایک بکری کے برابر ہے گائے کا، اونٹ کا ایک حصہ ایک بکری کے برابر ہے. اب ایک بکری یا گائے کا ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے کفایت کرتا ہے. لیکن ایک گھر کے اندر جب 2-4 بھائی شادی شدہ رہ رہے ہیں، اگر ان کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ چاہے تو الگ الگ کر لیں. اگر ان کا ایک ہی چولہا ہے، ان کا کھانا پکانا ایک ہی، ان کا خرچہ ایک ہی ہے، تو ایک ہی قربانی ان کی طرف سے کفایت کر جائے گا. لیکن ایک قربانی ایک حصہ 2 گھروں کی طرف سے کفایت نہیں کرتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ 2 کزن آپس میں مل کر ایک ہی حصہ ڈال دیں یا ایک ہی بکری لے آئیں اور کہیں کہ اس کو ہم تقسیم کریں گے، آدھا آپ کا ہوگا آدھا میرا. ایسا نہیں ہو سکتا. یا ایک حصہ ڈال دیتے ہیں بڑے جانور میں، اونٹ میں یا گائے میں، تو اس میں آدھا میرا ہوگا آدھا آپ کا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا. حصے میں حصہ نہیں ہوگا، اس بات کو یاد رکھیے گا. حصے میں حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایک حصہ ایک گھر کی طرف سے کفایت کرے گا، 2 گھر کی طرف سے، 2 مختلف گھروں کی طرف سے کفایت نہیں کر سکتا، 2 مختلف خاندانوں کی طرف سے کفایت نہیں کر سکتا. تو سنت ابراہیمی پر عمل تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا سنت ابراہیمی پر عمل کر کر اور سنت محمدی کا قتل نہیں کرنا ہے. سنت ابراہیمی سے فارغ ہوتے ہیں فوراً دوڑنے ہوتے ہیں کہ چلے جائے، بہت زیادہ تنگ ہو گئے، یہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے ہیں، چہرے پر بال آ گئے، بڑے مشکل سے گزارے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی تھی، دن میں کام نہیں ہو رہا ہوتا تھا، داڑھی بڑی ہونے لگی تھی، اور اب تو جانور ذبح ہو چکا ہے، اب وہ تقسیم ہی ہو رہا ہے، اور فوراً جا کر پہنچے کہ کلین شیو کر لے، داڑھی کاٹ دے، داڑھی کو موڑنا ہے. کیا فائدہ؟ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. وہ سنت کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دمبا فدیہ بیڑ بعد میں دیا گیا، لیکن ان کو پہلے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا اور وہ بیٹے کی قربانی کرنے لگے تھے، اور اللہ نے ان کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک قربانی بطور فدیہ دے دیا، اور بیٹا ان کو واپس دے دیا اور بیٹے کو ذبح کرنے نہیں دیا. وہ بیٹے کی قربانی کر رہے تھے، اس کے لیے بھی راضی ہو چکے تھے، اپنے لخت جگر کی قربانی کر رہے تھے، اس کے لیے وہ راضی ہو چکے تھے. اور میں کہتا ہوں میں سنت ابراہیمی پر عمل کر رہا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ داڑھی کو معاف کرنا اس کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی بھی مجھ سے نہیں ہو پا رہی. کہاں گیا سنت ابراہیمی؟ کوئی فائدہ نہیں. عشر من الفطرہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ 10 چیزیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے سنت میں سے، ان میں سے وعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا بھی اسے قربانی کرنا نہیں ہے. داڑھی کو معاف کرنا بھی آتا ہے کہ داڑھی کو بھی معاف کرے، یہ بھی ملتا ہے. تو لیکن سنت ابراہیمی کے ایک پہلو پر عمل کر کر باقیوں کا قتل کرنا، باقیوں کو چھوڑ دینا، یہ ٹھیک نہیں. یاد رکھیے گا قربانی اپنی انا کی قربانی کرنی ہے، ہمیں اپنی انا کی قربانی کرنی ہے.
ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا ہے نا، جو ہمارا دشمن ہے سب سے بڑا، اگر اس کی قربانی نہیں کی، ہم جتنی بھی قربانی کر لیں سب رائے گئے. وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کیونکہ دل کے اندر جو یہ تقویٰ پیدا ہونا تھا، جو مقصد تھا قربانی کا، وہ مقصد فوت ہو گیا. یہ جو انا میرے اندر موجود ہے، اس کی میں نے قربانی نہیں کی، ناجائز خواہشات کی قربانی نہیں ہوئی، اور میرے اندر جو تبدیلی رونما ہونی تھی اس پر نہیں کی. سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے دیگر اس کے تمام سنتوں کا قتل عام کر دیا، سنت محمدی قتل عام کر دیا، تو سمجھو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کوئی فائدہ نہیں. میں نے صرف اپنا پیسہ لگایا ہے، اور میں وہ گوشت میں نے جو ہے نا اپنے گھر میں جمع کیا، جسے میں کھا رہا ہوں، کچھ لوگوں کو دے دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے جو دیگر پہلو ہیں، عقیدہ توحید ہے، ان کی دیگر قربانیاں ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ کے اندر بات کریں گے اس پر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پہلوؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا لهذا استغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کی